السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد فیاض آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں پاکستان کے غیور نوجوانوں اور ان لبرلز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ماضی میں یا ابھی بھی قائد طلباء، مجاہد ختم نبوت، مرکزی صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ جناب شہیر سیالوی صاحب پر غدار وطن اور دکھاوے کا لیبل لگاتے ہیں کہ یہ تو دکھاوا کرتا ہے۔ کل رات میری شہیر بھائی سے بات ہوئی تھی بلوچستان کے ایک نوجوان کے معاملے پر۔ میں نے پوری تفصیل بتائی شہیر بھائی کو اور پھر پوچھا کہ شہیر بھائی اس معاملے کو کس طرح حل کریں ہم لوگ، تو کہنے لگے کہ حافظ صاحب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرنی۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا شہیر بھائی اگر آپ اس معاملے کو حل کریں گے تو آپ کی جان کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری جان کی کوئی پرواہ نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، لیکن مجھے اپنے نوجوانوں کی فکر ہے، ان کی جان کی فکر ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیڈر پر، ایسے نوجوان پر ہمارے جیسے ہزاروں اور لاکھوں نوجوان قربان، ان کی بہادری، دلیری اور غیرت پر، اور پھر ایسے نوجوان پر غدار وطن کا لیبل لگایا جائے، یار یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نوجوانوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لیڈرز کی قدر کریں، انہیں اپنے سر کا تاج بنائیں، اور ان کے اگر جوتے سیدھے کرنے پڑیں تو وہ بھی کریں، کیونکہ ایسے بہادر بیٹے بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ آج اگر ان کی قدر نہ کی تو یاد رکھیں نوجوانوں کہ جس طرح آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا کوئی فاروق اعظم یا خالد بن ولید نے نہیں آنا؟ کیا ہندوستان اور کشمیر میں جہاد کرنے کے لیے محمود غزنوی نے نہیں آنا؟ کیا ایک بہن کے خط پر پہنچنے والا مرد مجاہد محمد بن قاسم نے نہیں آنا؟ کیا فلسطین کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا؟ نوجوانوں اب کسی نے نہیں آنا، اب آپ نے کھڑا ہونا ہے، آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، آپ نے ہی دین کا دفاع کرنا ہے، آپ نے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا ہے، آپ نے ہی اس ملک کا دفاع کرنا ہے، آپ نے ہی مظلوموں کی آواز بننا ہے۔ اللہ پاک اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔